آج ویو 360 میں پھولوں کے شہر پشاور میں بہار کا موسم کورونا وائرس نے خزاں میں بدل دیا۔ پھول تو بچوں کے مانند ہوتے ہیں، اس طرح حالات تو ہم نے اس وقت بھی نہیں دیکھی جب یہاں دہشت گردی تھی۔ خوف اور پریشانی سے لڑنے کے لیے لاہور میں مفت نفسیاتی ہیلپ لائن کا آغاز، اور پاکستانی مصنفہ بیپسی صدوہ کی ادب اور مطالعے سے محبت کی کہانی۔ وائس آف امریکہ کے بریک روم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ بہار کا موسم ہے لیکن ہمیں باہر نکل کے پھولوں کا حسن انجوائے کرنے کی اجازت نہیں۔ اب میرے اور آپ کے لیے تو پھول سکون کا ذریعہ ہیں، لیکن دنیا بھر میں ہی بہت سے لوگوں کے لیے یہ ذریعہ معاش بھی ہیں، جو آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ آج کے شو کی پہلی رپورٹ میں چلتے ہیں پشاور، جسے پھولوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، اور جہاں بہار آج کل اپنے بہترین اور خوبصورت رنگوں کے ساتھ چھائی ہوئی ہے، لیکن ہمارے ساتھی نظر الاسلام بتا رہے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو پابندیاں لاگو ہیں ان کے باعث گاہک مارکیٹ میں نہیں، اور اسی لیے پھولوں کے کاشتکار اپنی فصل ضائع کرنے پہ مجبور ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ بہار کا موسم اس سال سید محمد کے لیے خزاں سے کچھ زیادہ مختلف نہیں۔ سید محمد کے باغات میں پھول تو اب بھی کھلے ہیں، مگر کرونا وائرس کی وجہ سے خریدار نہیں، کلیاں باغوں میں گل سڑ رہی ہیں۔ جب سے کرونا وائرس آیا ہوا ہے ہم نے ایک بھی پھول نہیں بھیجا۔ اپنے پھولوں کے فصل کو مرجھاتے ہوئے دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے۔ پھول تو بچوں کے مانند ہوتے ہیں، اس طرح حالات تو ہم نے اس وقت بھی نہیں دیکھی جب یہاں دہشت گردی تھی۔ پشاور سے ملحقہ علاقوں کے کاشتکار شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے گلنار، گیندا اور چنبیلی سمیت وسیع پیمانے پر گلاب کاشت کرتے ہیں۔ راحت گل گزشتہ 15 سالوں سے پھولوں کے کھیتوں میں کام کر رہے ہیں۔ فصل پر بہار رنگوں کے ساتھ ان کے خاندان کا رزق لے کر آتی تھی، جو اس سال کرونا وائرس نے ان سے چھین لیا۔ میں گاؤں میں روزگار کرتا ہوں، گاؤں میں کام مل جاتا ہے۔ اس دفعہ زندگی میں پہلی بار روزگار چھن گیا۔ بدقسمتی سے کہیں اور بھی نہیں جا سکتا، ٹرانسپورٹ پر پابندی ہے، حالات بہت خراب ہے۔ ان سرسبز و شاداب پھولوں کے کھیتوں سے آدھے گھنٹے کے فاصلے پر پشاور شہر واقع ہے۔ کاشتکار ہر صبح تازہ پھول توڑنے کے بعد گاڑیوں پر لاد کر شہر لاتے تھے، جہاں سے یہ نہ صرف اندرون شہر بلکہ پاکستان کے دوسرے حصوں میں بھی بھیجے جاتے ہیں۔ میر عالم گزشتہ کئی سالوں سے پھولوں کی مرکزی منڈی رامداس میں تھوک کا کاروبار کر رہے ہیں۔ ہمارے تمام تر نظریں جو ہے نا موسم بہار پر اس سیزن میں شادیاں بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ادھر ہم جو ہے نا پنجاب کو مال بیچتے تھے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ساری گاڑیاں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، مال بھی نہیں آتا ہے۔ میرے ساتھ دکان میں 6 بندے کام کر رہے، گاڑیاں سجاتے تھے، اسٹیج میں ادھر ہار بھی بناتے تھے، شادیوں کا سیزن تھا نا، عمرے پہ بھی لوگ نہیں جاتے، تو اس وجہ سے بس سارا کام خراب ہو گیا ہے۔ پشاور شہر سے دور سید محمد اپنے باغ میں اس امید کے ساتھ مرجھائے ہوئے پھولوں کو صاف کر رہے ہیں کہ بہار کے موسم میں چھائی خزاں کی سی اداسی کبھی نہ کبھی تو ختم ہوگی۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، پشاور۔ نظر الاسلام کی رپورٹ آپ نے دیکھی، اور اس وقت ہمارے ساتھ ہی اسد اللہ خالد لائن پہ میرے ساتھ ہیں۔ اسد، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہی نہیں دنیا بھر میں ہی اکانومی کا ہر سیکٹر اس وقت متاثر تو ہو رہا ہے، جو پابندیاں کرونا وائرس کے لیے لگائی گئی ہیں ان کی وجہ سے، لیکن پاکستان کی معیشت کا ہم نے دیکھا IMF نے کہا 1.5% تک شرنک کرے گی، عالمی معیشت 3% تک شرنک کرے گی۔ تو پاکستان کی جو معاشی پرفارمنس ہے وہ ماہرین کی نظر میں خطے کے دیگر ممالک اور دنیا سے ایٹ لارج کس طرح کمپیئر کرتی ہے؟ بہتر ہے یا مزید کہہ لیجئے کہ زیادہ نقصان دہ صورتحال ہے اس وقت پاکستان کے لیے؟ بہتر تو سارا کسی طرح سے نہیں ہے۔ اگر ہم اس وقت اس کو کمپیئر کرتے ہیں، جو سچویشن ہمارے پاس بن رہی ہے ریجن میں، تو چائنا گرو کر رہا ہے، انڈیا گرو کر رہا ہے۔ چائنا 1.2% پہ گرو کرے گا اس کرونا وائرس کے بعد بھی، انڈیا 1.9% پہ گرو کرے گا اس کرونا وائرس کے امپیکٹ کے بعد بھی۔ لیکن اگر ہم اوور آل دیکھتے ہیں جو کہ پاکستان کی سچویشن ہے، تو پاکستان کی اکانومی شرنک کرے گی، سائز کم ہوگا اکانومی کا۔ اوور آل اگر ہم پائے دیکھتے ہیں، جو کہ اکانومی کا ایک سائز تقریباً $283 بلین کی اکانومی ہے پاکستان کی، ایز پر دا لاسٹ جو فسکل ایئر تھا ہمارے پاس اس کی نمبرز کے مطابق،
تو اس کو اگر ہم مد نظر رکھتے ہیں تو 1.5% تو IMF کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کا سائز کم ہوگا. ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ 1.2% سے لے کے 2.2% کے درمیان کم ہو سکتا ہے. تو ان بوتھ کیسز جو پاکستان کی اکانومی کا سائز ہے $283 ارب کی جو اکانومی ہے اس میں اگر 1.5% بھی کم ہوتی ہے تو وہ بھی تقریباً 4.25 ارب کی کا سائز کم ہوگا اکانومی کا. تو وہ کافی بڑا امپیکٹ ہو سکتا ہے. لیکن اصل ایک چیز جو میرے خیال میں لوگوں کو تھوڑی سی کنفیوز کری ہے وہ یہ ہے کہ جب پاکستان کی معیشت میں کمی جو ہے وہ 1.5% کی ہوگی اور عالمی سطح پہ 3.5 کے قریب کی کمی دیکھی جائے گی تو ظاہر ہے کہ 3.3% یا 3.5% اس سے بڑا نمبر ہے. تو یہ ڈفرینس لوگوں کو کچھ کنفیوز بھی کر رہا ہے. جس طرح سے آپ نے کہا کہ 3% گلوبل اکانومی جو ہے وہ شرنک کرے گی. IMF اپنی رپورٹ میں جو لاسٹ ویک کی اسپرنگ میٹنگز تھیں IMF نے کہا اوور آل جو کنکلوسیو فریم ورک ایک پالیسی فریم ورک ڈیفائن کیا گیا جس میں یہ جائزہ لیا گیا کہ دنیا کی اکنامک آؤٹ لک 2020 میں کیا بنے گی. اس کی بھی کنڈیشن یہ ہے کہ 2020 کے سیکنڈ کوارٹر میں کرونا وائرس پہ قابو پا لیا جاتا ہے. اگر قابو پا لیا جاتا ہے تو تب تک اتنے سپین میں بھی اگر قابو پا لیا جاتا ہے تو دنیا کی اکانومی 3% سے شرنک کرے گی. اس میں بھی 2-3 جو ہے وہ ڈویژنز کی گئی ہیں. جو ڈیولپڈ اکانومیز ہیں جس میں امریکہ ہے, جاپان کی اکانومی ہے, یورپ کی اکانومی ہے, کینیڈا ہے, اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ 6.1% سے ڈیکریز کر رہی ہے, شرنک کر رہی ہے, اس اکانومی کا سائز کم ہو رہا ہے. لیکن اس کے اگینسٹ اگر ہم ایشیا کی اکانومی کو دیکھتے ہیں تو ایشیا کی اکانومی 1% سے گرو کر رہی ہے. سو اگر ہم اوور آل ایمرجنگ اکانومیز کی بات کریں تو اس میں تو ضرور ہم دیکھیں گے کہ 1% سے کمی ہوگی. ایمرجنگ اکانومیز 1% سے کم ہو رہی ہیں لیکن ایشیا کی اکانومی 0% سے 1% کے درمیان رہے گی. اس کے باوجود یہ پچھلے 60 سال کا سب سے برا نمبر ہے اور خاص طور پہ جنگ عظیم اول کے بعد, پہلی جنگ عظیم کے بعد جو گریٹ ڈپریشن کی جو بات کی جاتی ہے اس کے بعد یہ سب سے برا سینیریو ہے. اگر ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں سارا 2009 کے جو اسٹیٹسٹکس تھے ان سے کمپیئر کر لیں کیونکہ 2009 میں بھی ایک ریسیشن ہم نے دیکھی. 2009 میں دنیا کی اکانومی میں تو اگر ہم گلوبل اکانومیز کی بات کرتے ہیں یا ڈیولپڈ اکانومیز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ تو سائز کم ہوئے اکانومیز کے, لیکن ایشیا اس وقت بھی گرو کر رہا تھا. ایشیا 7 سے 8% تک گرو کر رہا تھا اس وقت. تو اس وقت جو ہے وہ کمپیریزن اگر ہم دیکھتے ہیں تو معیشتوں کی حالت بہت خراب ہے. IMF اور باقی ادارے ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں. بالکل. صرف امریکہ میں ہم دیکھ رہے ہیں 22 ملین سے زیادہ لوگ اب تک ان ایمپلائمنٹ بینیفٹس کے لیے فائل کر چکے ہیں. آخر میں اگر آپ تھوڑا سا بریفلی یہ بھی بتا دیں, اب IMF کی ہم نے دیکھا کہ میٹنگز پچھلا پورا ہفتہ ہوتی رہیں اور IMF نے پاکستان کی کرونا وائرس کے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں ان میں مدد کرنے کے لیے 1.4 بلین کے قریب 1.386 بلین کا جو ایک اضافی لون منظور کیا ہے. سوال یہ بھی کہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا یہ اتنا ہی کر سکتا تھا IMF؟ اتنا بڑا مالیاتی ادارہ ہے, کیا یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا؟ کیا یہ قرضے معاف نہیں کر سکتا؟ تو اس بارے میں معاشی ماہرین کیا جواب دیتے ہیں؟ معاشی ماہرین, میری خاص طور پہ کیسر بنگالی سے بات ہوئی ریسنٹلی, سابق وزیر خزانہ سرتاج عزیز سے بات ہوئی, ڈاکٹر اشرت حسین سے بات ہوئی جو اسٹیٹ بینک کور کرتے ہیں, اس کے بعد ورلڈ بینک کے جو کنٹری ہیڈ ہیں ان سے بات ہوئی. تو ایکسکلوسیولی ان 4 لوگوں سے جو میری بات ہوئی اس میں ایک چیز پہ ان کا جو متفقہ اوپینین ان کی یہ تھی کہ پاکستان کو ریلیف جو قرضوں میں دیا گیا ہے وہ پاکستان کو ہیلپ آؤٹ تو ضرور کرے گا, لیکن اگر پاکستان کی اکانومی کے اندر کوئی اسٹرینتھ جنریٹ ہوتی ہے تو وہی پاکستان کو اس سے بچا سکے گی. لیکن جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ IMF کس حد تک بیل آؤٹ کر سکتا تھا پاکستان کو, $1.4 بلین جو پاکستان کو دیے جائیں گے وہ اتنی بڑی رقم ہے کہ جس میں ہیلتھ اسٹرکچر جو ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. ورلڈ بینک کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم پرائمریلی اس پینڈیمک پہ قابو پانے کے لیے یا اس وبا پہ قابو پانے کے لیے ہم ضرور پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے, لیکن اس کے بعد جو انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں یا پاکستان کے ریونیو لاسز ہوں گے, چونکہ بزنس ہی نہیں رہے گا تو ٹیکس کہاں سے جمع کرے گی پاکستانی گورنمنٹ. اور جس طرح سے جو میری ماہرین سے بات بھی ہوئی انہوں نے بھی کہا کہ 5.5 ٹریلین کا ٹارگٹ رکھا تھا پاکستان نے. اگر اتنا 5500 کھرب کا ٹارگٹ تھا پاکستان کا ریونیو کا ٹیکسز جمع کرنے کا, وہ اگر آدھے بھی جمع کر لیں تو اس کے بعد جو ڈیفیسٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا, جو خسارہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. اور اگر یہ 10% 9% کا خسارہ ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے وہ بہت مشکل حالات ہوں گے اس وقت میں اس پہ قابو پر پانا. اور تیل کی قیمتیں شاید کچھ حد تک پاکستان کو ریلیف دیں, لیکن اس وقت چونکہ لاک ڈاؤن ہے تو وہ تیل استعمال کون کرے گا؟ بالکل ٹھیک. اسد اللہ خالد ہمارے ساتھ تھے. اسد, تھینک یو ویری مچ فار بریکنگ دس ڈاؤن فار اس. دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ کانٹینٹ کے لیے آپ لاگ آن کر سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ جو مستقل اپڈیٹ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ بھی @UrduVOA کو ضرور فالو کیجیے. تازہ ترین خبریں, اہم واقعات, آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے
देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। कोविड-19 वैसे तो एक जिस्मानी मरज़ है, लेकिन हालात ने लोगों को नफ्सियाती दबाव का शिकार भी कर दिया है। ऐसे में मदद के लिए लाहौर के बाज़ बड़े तालीमी इदारों के शोबा साइकोलॉजी ने मुफ्त नफ्सियाती हेल्पलाइंस का आगाज़ किया है। तफसीलात दे रही हैं समन खान। डॉक्टर आमना मौज़म लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के शोबे साइकोलॉजी में सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आजकल इन्हें ऐसे बहुत से लोगों की कॉल्स मौसूल हो रही हैं जिनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी कोरोना वायरस से बचाव के इक़दामात के बाइस बहुत बदल गई है। लोगों में उभरते ज़हनी तनाव को महसूस करते हुए इनके तालीमी इदारे ने इंटरनेशनल यंग साइकोलॉजिस्ट सोसाइटी के ताउन से ऑनलाइन मुशावरती सेंटर कायम किया है। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा, ज़िंदगी एक बेमकसदियत का शिकार है। जब एक सिचुएशन जो है वो रूटीन से हटकर एक एब नॉर्मल सिचुएशन में जाती है तो एब नॉर्मल हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। आप इस वक्त उस तरह से नॉर्मल रूटीन में नहीं है, जैसे आपको कोई चीज़ प्लेजर देती है, आप खुश होते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, आप काम पे जाते हैं, आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें बुरी लगती हैं। अभी वो सब कुछ ख़त्म हो गया। अभी एक खौफ है, डिज़ीज़ का खौफ है, जान का खौफ है, इकॉनमी के लॉस का खौफ है, फिर अपने प्यारों को खो देने का खौफ है। तो पैनिक और एग्जाइटी और स्ट्रेस डेफिनेटली इस वक्त ज़्यादा है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन का आगाज़ किया है। मामले की संगीनी और लोगों में तनाव की सूरत हाल को समझते हुए ये हेल्पलाइंस मुफ्त काम कर रही हैं। अमले के मुताबिक कॉल करने वालों में मर्दों की तादाद ज़्यादा है जो बीवी, बच्चों या वालिदैन के लिए फ़िक्रमंद हैं। फेयर जो रिलेटेड है कोविड से और उसके कोरोना वायरस से, जितना फेयर डेवलप हुआ है ये लोगों का सोशल मीडिया से जो उन्होंने चीज़ें सुनी हैं, पढ़ी हैं, देखी हैं, चाहे वो ऑथेंटिक है या नहीं है, उन्होंने उनको ना अपने अंदर माइंड में रख लिया है। ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये बेसिकली क्वारंटीन इफेक्ट है। माहिरीन के मुताबिक अगर आप कोरोना वायरस और मौजूदा मुआशरती और मुआशी सूरत हाल के बारे इतना सोच रहे हैं कि आपका रवैया, भूख या नींद मुतासिर होने लगे हैं तो आपको एक माहिर की ज़रूरत है। हमारे साइकोलॉजिस्ट उनको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बता रहे हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स बता रहे हैं। फिर हम लोग छोटी छोटी वीडियोस भी रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसमें हम डेली उन्हें मैसेज दे रहे हैं। हैंग आउट है, गूगल मीट है और व्हाट्सएप है, उनके ऊपर उनकी कनेक्टिविटी रखें। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, मैं कहूँगी कि ये सिर्फ फिज़िकल डिस्टेंसिंग है। तो बच्चे अगर इंटरेक्टिव रहेंगे अपने दोस्तों के साथ, और फिर यह कि घर में एक बड़ा अफसुर्दगी का माहौल ना रखें। टीवी देख लिया, कुछ करने कोई आज सच है नहीं क्योंकि आपको पता बाहर तो निकला नहीं जा सकता। माहिरीन तजवीज़ कर रहे हैं कि इस वक्त खुद को मनफियत से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करें। आप टीवी पे न्यूज़ ज़रूर देखें, लेकिन आप टीवी के ऊपर जो पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, जो एंटरटेनमेंट आ रही है, जो आपके पास और चीज़ें आ रही हैं, आप उन्हें भी देखें। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो खामखा में लोग फॉरवर्ड मैसेजेस कर रहे हैं, मैं उनको ये कहूँगी कि ये हमारा काम नहीं है। ये गवर्नमेंट का काम है कि आपको ऑथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड करे। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि पेंडेमिक तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसके बाइस पैदा होने वाले ज़हनी सेहत के मसाइल देर तक लोगों के साथ रह सकते हैं। इसीलिए भले ही ये हेल्पलाइंस मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए शुरू की गई, लेकिन इनकी ज़रूरत एक लंबे अरसे तक रह सकती है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। आजकल तो हालात गैर मामूली हैं, लेकिन नफ्सियाती मसाइल हमारी ज़िंदगी की एक हकीकत है। अमेरिका में आदाद शुमार के मुताबिक रोज़ाना 20 साबिक फ़ौजी ख़ुदकुशी करते हैं, लेकिन एक साबिक फ़ौजी की अहलिया इन्हीं आदाद शुमार को बदलने के मिशन पर अब हैं। आइए उनसे मिलते हैं। मैंने कहा क्या आप खुदकुशी करने का सोच रहे हैं, तो वो बोले मैं आप और मैट के साथ ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैट हमारा बेटा है, लिहाजा एक रात जब मैं घर आई और अपने शौहर को घर के सहन में पाया, वो मेरी जिंदगी की सबसे तवील रात थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया और मैं उस मकाम पर जा पहुंची जहां इन खुदकुशियों को रोकने के लिए मुझे कुछ करना था। लिहाजा अगर कुछ और नहीं तो लोगों को इस बारे में आगाही तो दी जा सकती है ना। To stop it. So, if nothing else, just to make aware of people. 22 is too many तंजीम अक्टूबर 2014 में शुरू हुई। मेरे शौहर ने 4 साल एक्टिव ड्यूटी जबकि 7 साल रिजर्व फौजी के तौर पर गुजारे। मैं नेवी की साबिक फौजी हूँ। मैं हमेशा खुदकुशी से मुतालिक साबिक फौजियों के लिए कुछ करना चाहती थी।
ہم ہر مہینے کی 22 تاریخ کو دوپہر 12 بجے ایڈیسن اور کلیٹن کی سڑک کے کنارے تک مارچ کر کے جاتے ہیں اور ہم وہاں 1-800 فون نمبر کے ساتھ 1 گھنٹے کے لیے ٹھہرتے ہیں، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ جانتے ہوں کہ مدد دستیاب ہے۔ آگہی کے نہ ہونے کے باعث سابق فوجی 800 نمبر کے بارے میں نہیں جانتے اور دیہی علاقوں میں بہت زیادہ مدد موجود بھی نہیں ہے۔ ایک اور تنظیم ہے جو شروع ہو رہی ہے، اسٹیسی سائفرز اس میں بہت پیش ہے، لہٰذا ہم بھی اس میں مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں اپنے ساتھ بہت سارے لوگ ملے ہیں جو اس کارنر پر کھڑے ہیں، جو ان میٹنگز میں گئے ہیں اور اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ یہ پروگرام جس پر ہم کام کر رہے ہیں وہ ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے۔ وہ یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دیہی علاقوں میں فوجیوں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں اور پھر ان فوجیوں تک جنہیں اس پروگرام کا علم ہے، یہ فوجی پھر دوسرے سابقہ فوجیوں تک پہنچ سکتے ہیں اور یوں یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ جیسے میں کسی سے بات کرتی ہوں انہیں اس پروگرام کا پتہ چلے گا اور پھر وہ کسی ایسے دوست سے بات کریں گے جو سابق فوجی ہو۔ کوئی بھی ایسی تقریب جہاں میری ملاقات سابقہ فوجیوں سے ہو سکتی ہے، میں وہاں جاتی ہوں۔ میں یا تو براہ راست اس سے منسلک ہوں گی یا اس میں شرکت کروں گی، جہاں میں مختلف غیر ملکی جنگیں لڑنے والے امریکی فوجیوں سے ملتی ہوں۔ یہ امریکہ میں ایک بہت بڑا بحران ہے۔ جب تک یہ نمبر 0 نہ ہو جائے تب تک میں یہ کرتی رہوں گی۔ لہٰذا ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے میں سڑک کنارے کھڑی ہونے والی ایک بوڑھی عورت ہوں، لیکن میں اس وقت تک یہاں موجود رہوں گی جب تک انہیں ہماری ضرورت نہیں ہوگی، اور میں امید کرتی ہوں بہت جلد انہیں ہماری ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے۔ فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے۔ ہم ہیں وائس آف امریکہ۔ ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے۔ اور اب پاکستانی ناول نگار بیپسی سدوہ سے گفتگو کا تیسرا اور آخری حصہ۔ ویسے تو پاکستان سے اب بھی کم ہی ایسے ناول انگریزی میں شائع ہوتے ہیں جو عالمی ادب میں اپنی جگہ بنائیں، لیکن بیپسی سدوہ کے 5 ناولز کا دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ ہمارے ساتھی ندیم یعقوب سے ہیوسٹن میں ملاقات کے دوران بیپسی سدوہ نے بتایا کہ اب وہ مزید ناول تو نہیں لکھ سکتی، لیکن ادب اور مطالعے سے ان کی محبت کم نہیں ہوئی۔ آپ کی کچھ بکس جو ہیں ان پہ فلم بھی بنی، دیپا مہتا نے کریکنگ انڈیا آئس کینڈی مین پہ فلم بنائی، واٹر پہ فلم بنائی، وہ دوسری قسم کی تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جو ناولز تھے یا یہ جو میڈیم ہے اس نے آپ کے اس کام کے ساتھ، کریٹیوٹی کے ساتھ جسٹس کی ہے؟ دیکھیں نا، کتاب تو سالوں بھر چلتی ہے نا، چھوٹی سے بڑی ہو جاتی ہوں، میرا بڑا پن بھی اس میں شامل ہے، بڑی عقل بھی شامل ہے، اور کتاب فلم 2 گھنٹے میں کیا کیا کر سکتی ہے، مگر دیپا مہتا نے میرے خیال میں سب سے پیاری طریقے سے نچوڑ کر کے بنایا ہے۔ آپ کو کھانے میں کیا پسند؟ کھانے میں تو مجھے شوق ہے لابسٹر اور کریبز، اس قسم کی چیزیں، اور پھر مجھے نہاری اور فلودہ اور پائے کا بہت شوق ہے۔ آپ کو کوکنگ کا شوق رہا؟ بہت شوق تھا، میں بہت کوکنگ کرتی تھی، اب پتہ نہیں کیسے میں نے چھوڑ دیا، طبیعت کی وجہ سے، ریہیب میں 6 مہینے رہی، یہاں وہیں رہ، پھر میں بھول گئی۔ آپ نے کبھی پوئٹری لکھنے کے بارے میں خیال آیا؟ آپ نے صرف پروز لکھی؟ ایک 2 پوئٹری مذاقیہ میں نے لکھ دی ہے کروئٹرز میں، مگر میری بیٹی کو بڑا شوق ہے پوئٹری کا، مجھے کچھ پوئٹری طرف نہیں توجہ کیا، شوق بھی نہیں ہوا۔ پوئٹری سننے میں، اردو پوئٹری سننے میں بیچے بہت مزہ آتا تھا، میں نہیں آرام سے سمجھ سکتی تھی، مگر تبصرے سارے مجھے تبصرے کر کے سناتے تھے، اور
اس کے ردم اردو پوئٹری کی ردم جو نہ بھی سمجھ آئے لفظ وہ بس دل کو خوش کر دیتی تھی. اردو پوئٹری مجھے بہت پسند, پنجابی پوئٹری بھی بہت پسند, انگلش پوئٹری اتنی میں نہیں سمجھتی تھی. دن کے دوران کیا چیزیں ہیں جو روٹین میں آپ کرتی ہیں؟ میں بہت پڑھتی ہوں. میرا جو پاس ٹائم ہے پڑھنا, بہت کم باہر جاتی ہوں. اب کبھی کچھ ہمارے جو پارسی سینٹر میں کچھ ہوا تو وہاں چلی جاتی ہوں اگر دن کا وقت ہو. کوئی ایسی چیز ہے جو ابھی رہ گئی ہو جو آپ جس کے بارے میں آپ لکھنا چاہتی ہیں؟ ابھی میں نے کمپلیٹ کیا ہے کلیکشن آف ایسیز. تو یہ ایسیز مذاقیہ بھی ہے, پولیٹیکل بھی ہے, مختلف باتوں پہ میں نے لکھا ہے. اب میں نے ناول تو نہیں لکھنا چاہتی ہوں کیونکہ اس کے اندر میرے میں انرجی نہیں ہے کہ ایک ناول اب لکھوں. ایسی کوئی چیز آپ کی زندگی میں جو آپ کرنا چاہتی تھیں جو نہیں کر سکی, وہ کیا ہے؟ ریگریٹس تو بہت ہوتے ہیں اور آئی وش کہ یہ نہیں ہوتا, اس کے بجائے یہ ہوتا. ویسے ریگریٹس ہوتے ہیں. کیا ہے ریگریٹ بڑا؟ کہ ہیلتھ ذرا بیٹر ہوتی, کہ آئی کوڈ ڈو مور تھنگس. ویسے میں نے پولیو ہوا تھا بچپن میں, اس وجہ سے اسکول نہیں بھیجا, تو آئی وش دیٹ کوڈ ہیو چینجڈ. بیکاز وہ جو تنہائی تھی نا, جب تک کتنے سال تک وہ تنہائی رہی, اکیلی گھر میں. میرے بھائی اسکول جاتے تھے اور ہم پارسی تھے تو ہمیں میری کوئی دوستیں بھی کم تھی اور ملنا جلنا میرا نہیں ہو سکا کسی کے ساتھ. اب مجھے گھر میں تو بالکل ہی کم پیار ملا. ہماری ماں ہمارے ساتھ نہیں تھی, وہ ان کا توجہ سارے ان کے ہسبینڈ پہ تھا کیونکہ وہ بہت سخت مزاج کے تھے. مگر میرا جو زندگی میں جس لیے میں ایک مضبوط عورت بنی وہ یہ تہمینہ سیار کے گھر, کیونکہ میں دن رات وہاں گزارتی تھی. آپ اپنی جب زندگی کو دیکھتی ہیں, آپ فیملی لائف کو دیکھتی ہیں, اس نے آپ کو کیا دیا؟ مائی گاڈ, فیملی لائف سب کچھ ہوتی ہے نا. جیسے میرے ہسبینڈ ہے, ہی از لائک مائی اینجل, مائی ہیرو. ان کا جو سہارا ہے میرے اوپر, ان کو خدا بہت لمبی زندگی دے. ہی از 94 اینڈ ہی از اسٹل مائی بگ سپورٹ. سارا میرا حساب کتاب وہ کرتے ہیں, سب دیکھ بھال کرتے ہیں, مجھے سنبھالتے ہیں. ان کا خیال میرے اوپر بہت ہے, میں بھی ان کے اوپر خیال کرتی ہوں تھوڑا بہت. ہاں, میرے جو بھائی ہے ادھر فیروز بھنڈارا, وہ ہر روز شام کو آتے ہیں, پھول لے کے آتے ہیں, بڑی قدر کرتے ہیں. اگر مجھے کہیں دور جانا ہو تو وہ کہتے ہیں چلو میں لے جاؤں گا, تم وہاں آؤ, ادھر آؤ, لائک دیٹ. یہاں پہ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360. facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ آئیے اور اپنی فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے. اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ @UrduVOA کو فالو کرتے رہیے. VOA کے بریک روم سے سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.